ضروریات دین میں تو شک واقع ہو جائے، شک یعنی ایمان نہ ہو وہ تو دور، وہ بات تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس بارے میں شک واقع ہو جائے تو بھی بندہ وہ نجات سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس پر یقین کامل ضروری ہے۔ یقین کامل ضروریات دین میں سے کسی چیز میں شک بھی نہ ہو۔ ٹھیک شاہ صاحب ہمارے ساتھ غیور بھائی ہیں لندن سے، ان کو پہلے ان سے سوالات لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم غیور بھائی۔ وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ حضور میرے ٹاپک کے حوالے سے ہی ایک دو سوال تھے۔ ایک تو یہ کہ جو قرآن پاک کے تراجم لکھے گئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہیں۔ تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ شاہ صاحب کو جب سوال کریں گے تو پلیز وہ بتا دیجیے گا۔ تو دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیونکہ شاہ صاحب ابھی جو بحث کر رہے ہیں اسی میں ہی اس کا جواب دے دیں کہ عرب شریف میں جو سنیوں کا قتل عام کیا گیا تھا وہ کیوں کیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی۔ بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی قبلہ شاہ صاحب۔ اس لیے قرآن مقدس میں واضح طور پر یہ حکم ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، انہیں ان کی کوشش نے، سعی نے گمراہ کر دیا اعمال کے بارے میں، یہ گمراہ ہیں، اور ہم یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، ہم کام اچھے کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کلام پاک کا طور کیا ہے، انداز کیا ہے، اور یہ لوگ کس طرح کا سوچتے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے اور قرآن کے بڑے طالب علم ہیں یا قرآن کے ماہر ہیں۔ قرآن کا مزاج دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، انہوں نے آیات کا انکار کیا اور اپنے رب کی لقاء ملاقات کا انکار کیا، ان کے کیا ہوا؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال خبط ہے۔ خبط اعمال کا کیا مطلب ہے؟ کہ ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، دن قیامت کے روز ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا۔ کن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا؟ جنہوں نے کفر کر لیا۔ اور آیات ربی کا انکار کیا ہے؟ اگلی آیت میں آپ سے ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے۔ اور جہنم بدلہ کیوں ہے ان کا؟ کس وجہ سے؟ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے رسولوں پر ایمان کو اور رسول اعظام کو مزاح بنا لیا، آیتوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اور اپنی من پسند کی تعویلات اور توجیحات۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو کچھ عقیدہ گمان کیے پھرتے ہیں، خود اپنی زبان سے جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ خدا کا فرمان ہے، یہ کلام ہم نے سمجھا ہے، اور جو ہم نے سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں سمجھا ہے۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان پڑھ جاہل گوار لوگ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانی، کتاب اللہ کو نہیں جانتے مگر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کبھی کسی کے اشارے پر، کبھی کسی کے اشارے پر قرآن کو پائند بنانا اور قرآن کی باطل تفسیریں کرنا، اپنی طرف سے تفسیر بالرائے کرنا، اور اس قسم کے کسی ایک آیت کے مفہوم کو پورے قرآن پاک کا جو مفہوم ہے، قرآن پاک کی احکام ان پر نظر کیے بغیر اپنے ذہنی خبط سے وہ ایک مطلب کشید کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا۔ جمیع مفسرین اور جمیع قرآن پاک کے احکام کا سب کا انکار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کو جانتے نہیں، جاہل ہیں اور وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان پر ہلاکت ہو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کو کہتے ہیں یہ خدا کا فرمان ہے۔ اللہ کے فرمان کو جاننا ہے تو محمد رسول اللہ سے پوچھو، اور آیات دیکھو۔ آیات جب یہ بتاتی ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اب یہاں بتائے نا
کہ اگر ایمان بالرسول ضروری نہیں ہے تو ایمان بالرسول کیا، یہ تو ایمان بالرسول کی بات ہو رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ تو اللہ کے نبی، آخری رسول، سارے نبیوں کے سردار اور سارے رسولوں کے قائد ہیں، بلکہ وہ تو وہ نبی اور رسول ہیں کہ سب رسولوں کو جس کا پابند کیا گیا کہ وہ ان پر ایمان لائیں. یہ جو میثاق انبیاء ہے اس کے اندر یہ اسی بات کا تؤمنن بہ کا ہی تو وعدہ ہے. اور یہی سوال پہلے ایک بہن نے کیا بھی ہے، ایک کیا رسول اعظام جو ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، وہ پابند ہے کلمہ پڑھنے کے، ان پر ایمان لانے کے. ایمان بالرسول، ایمان رسالت محمدیہ پر ایمان لانے کے سارے انبیاء پابند ہے، یہ قرآن پاک کا فرمان ہے. تو جس بات کو دیکھو، اگر ایمان بالرسول یعنی آخری رسول پر وہ ایمان نہ لائیں تو اللہ فرماتا ہے من تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یہ تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی یہ خبردار فرما رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان پر ایمان اگر نبی نہ لائیں تو وہ فاسق ہو جائیں. تو جو غیر انبیاء ہوں وہ یہ کہیں کہ ایمان بالرسول ضروری نہیں ہے، تو ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اب اس پر میں ایک بات حدیث مبارک آپ کال لے لیں. شاہ صاحب کے بلا ہمارے ساتھ نواز شاہد صاحب لندن سے موجود ہیں، ان سے بات. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. وہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ بھائی اگر کوئی رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ تو سب ٹھیک ہے، ہمارا پکا ایمان ہے اس پہ. لیکن جو پہلے ہی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا ستارہ پرست ہو، عمل نیک کرے اور روز قیامت پر عقیدہ رکھتا ہو تو اس کو کوئی ڈر نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے قرآن پاک میں ہم نے تمام طبقوں کو ان کی عبادت کے طریقے بتا. میری بھائی یہ آیت آپ پوری نہیں پڑھ رہے. آپ پوری پڑھیں شاہ صاحب. جی پوری آیت یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جی کہ ان میں سے جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. جی تو وہ جب ان کو گنوا دیا کہ اگر ایمان لانا ان کے لیے ضروری نہ ہوتا تو پھر من آمن باللہ والیوم الآخر کیوں کہا گیا؟ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا، شاہ صاحب ستارہ پرست کا بتایا، ستارہ پرست ہو یہودی عیسائی ہو پھر وہ ایمان لائے. یہ آیت کا حصہ ہے، آخری حصہ آپ چھوڑ رہے ہیں. میں پڑھتا ہوں آیت اگر آپ نے پڑھی نہیں ہے تو. یہی تو اصل میں مغالطہ ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ من آمن باللہ والیوم الآخر چھوڑ کر جو ہے آپ ان کو سیدھا جو کہتے ہیں خوف ہی کوئی نہیں، عمل اگر صالح کر لیں تو. یہ من آمن باللہ والیوم الآخر کا ترجمہ کرے نا کہ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے. اور لائے کیسے؟ یہ آیت کریمہ اس آیت کے بعد ہے جس میں اللہ فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے انکار کیا کتابوں کا، رسولوں کا، ملائکہ کا، آخرت کے دن کا تو کھلے کفر میں مبتلا ہو گیا. تو اس کے بعد یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اگر وہ ایمان کے بغیر ہی ستارہ پرستوں کو بخش رہا ہے تو پھر بتائیے شرک کس چیز کا نام ہے؟ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ ستارہ پرست بھی رہیں اور پھر وہ جنت بھی پا جائیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مشرکوں کو آپ جنت دے رہے ہیں. یہ قرآن کا مفہوم ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ تدبر کریں قرآن کے اندر کہ قرآن کی آیات کا اگر اس طرح آپس کے اندر ٹکراؤ ہے کہ ایک طرف وہ مشرکوں کو بھی جنتی بتا رہا ہے اور دوسری طرف فرما رہا ہے کہ مشرک جو ہے وہ کبھی بخشے نہ جائیں گے، تو پھر تو تضاد ہوگا آیات کے اندر. من آمن باللہ والیوم الآخر کا ترجمہ درست کر لیں اور آپ بھی کریں، اور جن سے سیکھا ہے ان سے بھی آپ جا کر پھر دوبارہ ان کو دعوت فکر دیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر کا ترجمہ کریں. اور وہ ترجمہ کریں جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج تک مفسرین اعظام نے کیا ہے. اپنی طرف سے امیوں کی طرح نہ گاڑ لیں لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. وہ ترجمہ آپ کریں گے تو مسئلہ خود بخود واضح ہوگا. میں نے آیت بھی پڑھی اور آیت کا یہ حصہ درمیان سے چھوڑ کر آپ ستارہ پرستوں کو جنت داخل کر رہے ہیں. یہ تو اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ مشرکوں کے لیے جنت کے دروازے کھولنے شروع ہو گئے. جی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک اور ذوالفقار علی صاحب لوٹن سے موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہو جناب؟ جی الحمدللہ. جی اچھا پروگرام چلا رہا ہے نظام مصطفیٰ. جی تو بات یہ تھی ابھی میں مسجد سے آیا ہوں
تو مسجد میں وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ مولوی صاحب کوئی شیعہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے تو وہ گالی دے رہے تھے. تو جب تک ہماری جو سوچ چلتی ہے نا، ہماری سوچ میں کے مطابق یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی گالیاں نہیں دینا چاہیے، پہلی گال یہ ہے. اور دوسری بات، وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ مولوی صاحب گالی دے رہے ہیں، شیعہ کو لعنت بھیج رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں سب کچھ. تو آپ کا اس بات پر کیا مطلب کہ آپ کی کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے اچھا ذوالفقار علی بھائی بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. اور شاہ صاحب قبلہ، جیسے کہ آپ بڑے پیارے انداز میں جو نواز شاہد صاحب آئے مقدسہ کا انہوں نے کہا کہ حوالہ پیش کیا ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابئین، پھر انہوں نے جنہوں نے ان کو سکھایا، ان کا قصور نہیں ہے. من آمن باللہ والیوم الاخر، اس کو چھوڑ کر پھر وہ آگے چلے گئے. تو یہ ایک کھلا ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اہل علم پر تو یہ بات واہ ہے. جو شخص آج کل خصوصاً چونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے لندن سے ہی اس فتنے کی بڑی باغ دوڑ ہوئی اور اس فتنے کو بڑا زور دیا گیا، تو تعویلات اہل السنہ کے حوالے سے باقاعدہ کہا گیا کہ انہوں نے بھی صاحب تعویلات اہل السنہ کا نے جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ستارہ پرست بھی جو ہیں اور مجوسی عیسائی یہ جتنے ہیں